ایک دن ناپاک ہو، 2 دن ناپاک ہو، کتنا انسان ناپاک رہے گا؟ کوئی بھی انسان یہاں پر ایسا نہیں جو نہاتا نہ ہو، لگ بھگ ہر انسان ہر دوسرے تیسرے دن نہاتا ہی ہے۔ تو بھائی جب تم نہا رہے ہو تو نہانے میں تمہیں غسل کرنے میں کیا دقت آ رہی ہے؟ غسل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نارملی آپ پاکی حاصل کیجئے۔ جب آپ نے پاکی حاصل کر لی، آپ کی جو بھی نجاست لگی تھی، جو بھی گندگی لگی تھی، آپ نے وہ گندگی کو دور کر لیا۔ اس کے بعد میں آپ غسل کے 3 فرض ہیں، یاد رکھیں 3 فرض اگر آپ نے ادا کر لیے تو آپ پاک ہیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان ان 3 فرض میں سے ایک بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ سمندر میں ڈوب بھی جائے تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ اب غسل کے کیا کیا فرض ہیں؟ سب سے پہلے منہ بھر کے کلی کرنا۔ بات کو سمجھ لیجئے، بہت ہی اہم بات ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے منہ بھر کے کلی کرنا، دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک، یہ جو ہڈی رہتی ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ ناک کی نرم ہڈی تک اگر آپ کا پانی نہیں پہنچا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ناک کو اپنی چھوٹی انگلی سے صاف کر کے ہی کیوں نہ پانی پہنچانا پڑے آپ کو، ناک کی نرم ہڈی تک آپ نے پانی پہنچانا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا، سارے بدن پر پانی بہانا۔ اگر ایک بال کے برابر بھی، بات کو غور کیجئے گا، ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، چاہے وہ کان کے سوراخ ہوں یا ناک کے سوراخ ہوں، یا مان لیجیے عورتیں وغیرہ جو آٹا وغیرہ گوندتی ہیں جس کی وجہ سے اگر ناخون وغیرہ میں آٹا پھنسا رہ گیا، یا عورتیں نیل پالش وغیرہ جو لگاتی ہیں، اس بیس پہ ان کا غسل نہیں ہوگا۔ کیونکہ غسل میں جو چیزیں بتائی گئی 3 فرض، اگر آپ کے مان لیجیے کوئی بھی چیز، مردوں کے اگر ناخونوں میں گندگی لگی ہوئی، اسی لیے اسلام کہتا ہے صفائی کو پسند کرتا ہے، اسلام صفائی کو اسی لیے پسند کرتا ہے، اگر آپ کے ناخونوں میں کوئی بھی ایسی چیز لگی جس کی وجہ سے پوروں کے اندر پانی نہیں پہنچ پایا تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے صفائی ستھرائی اسلام میں پسند کیا گیا ہے۔ صفائی ستھرائی رکھیں، اور یاد رکھیں یہ 3 غسل کے فرائض، ان میں سے اگر آپ نے مان لیجیے آپ نے وضو کیا، آپ نے سب سے پہلے اپنے جو بھی نجاست لگی تھی آپ نے اس کو صاف کر دیجئے۔ نجاست کو دھونے کے بعد میں آپ وضو کر لیجئے۔ آپ نے وہاں پر جو وضو کر لیا، اس کے بعد میں آپ نے سارے بدن پر پانی بہا لیا، آپ کا غسل ہو گیا، اب آپ پاک ہیں۔ تو آپ سے کس نے کہہ دیا آپ ناپاک ہیں؟ اب بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نہا رہے ہیں تو آپ کو اتنا سا کرنے میں کون سی موت آئے گی؟ اتنا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اکثر نوجوان کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ بھائی ناپاک نہیں ہو، کوشش کرو تو کوئی ناپاک نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اگر آپ ناپاکی کی حالت میں آپ کو موت آ گئی تو آپ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو روز محشر میں اور قبر میں فرشتوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں آئیں گے تو ان کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں آئے ہیں؟ یاد رکھیں اگر آپ ناپاکی کی حالت میں فوت ہوتے ہیں تو دنیا والے آپ کو غسل دے دیں گے، آپ کے جسم کو غسل دے دیا جائے گا، لیکن آپ کی روح پھر بھی ناپاک ہے۔ آپ ہر انسان پاکی کی حالت میں رہے، یاد رکھیں پاکی آدھا ایمان ہے، ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اور جاہلانہ رسم و رواج کو چھوڑ کر جو چیز ہمیں اسلام حکم دیتا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے وہ نکاح ہو یا جنازہ ہو۔ پہلے یہ چیز دیکھ لیں یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، اس کے بعد میں اس چیز کو کریں۔